نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج گفتگو ہوگی تھوڑی سی عورتوں کے لباس کے بارے میں کہ عورتوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ یہ اجتماعی طور پہ حدیث بیان ہوگی کیونکہ بہت ساری حدیث ہیں اس بارے میں۔ بخاری شریف کی حدیث سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے عورتوں کے لیے۔ آج کل بدقسمتی سے عورتوں کا جو لباس ہے وہ بہت کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، جو جسم چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم کو ظاہر کرنے کے لیے پہن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور یہ وہی دور ہے کہ آج کل جو لباس عورتیں پہن رہی ہیں، ساری نہیں پہن رہی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کچھ عورتیں بہت اہتمام کر کے پردے کا باہر نکلتی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کا جو لباس ہے وہ جسم چھپانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جسم کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ایک مسلمان عورت کا شیوا نہیں ہے۔ ابو داؤد میں 4100 سے حدیثیں شروع ہو رہی ہیں، 4100 سے، کوئی 15-20 حدیثیں ہیں۔ اما عائشہ سے زیادہ تر روایتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے اس کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دو چیزوں کے علاوہ اس کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ آپ نے اشارہ کیا ایک ہاتھ اور ایک چہرہ، یعنی اس کی اجازت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ڈھانپ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پردے کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 سے لے کے کوئی 33 تک آیات ہیں جو پردے کے بارے میں ہیں، عورت کے لباس کے بارے میں کہ عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ اور پردے کا یہ حکم نازل ہوا تو ایک عورت کے لباس کا نقشہ قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ سارا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور سینے کے اوپر خاص طور پہ ایک ایکسٹرا یا فالتو کپڑا ہونا چاہیے جو ان کی نسوانیت کو چھپا سکے۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ 3583 ہے، آپ سے فرمایا کہ عورت کا جو دامن ہے کپڑے کا وہ ایک بالش تو ہونا چاہیے، اور اگر ایک بالش سے ستر پوشی نہ ہو تو ایک ہاتھ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے زیادہ قمیض کا دامن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 3583 اس کا نمبر ہے، اور راوی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عورتوں کے لباس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، تقریباً 66 کی ہر کتاب میں ہے، اور زیادہ جو روایات ہیں یہ ایک باب جو ہے وہ کتاب اللباس ہے، اسی میں مردوں کے بارے میں ہے اور اسی میں عورتوں کے بارے میں ہے۔ اور عورت کا جو لباس ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، سخت یا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہمارا آج کا رواج بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ساری خواتین ایسا نہیں کرتی، لیکن جو مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے کہیں اگر جانا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو خاص طور پہ شادیوں وغیرہ پہ تو بہت ہی برے حالات ہو چکے ہیں مسلمان عورتوں کے۔ دوپٹے کا تو رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ تو اگر ہو بھی تو گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ بال جو ہیں وہ اکثر عورتوں کے ننگے ہوتے ہیں، میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، سب کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ عورتوں کا جو گھر سے نکلنا ہے وہ پردے کی حالت میں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، اس کا خاوند، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا باپ اور بھائی تو اس وقت تک ذمہ دار ہیں جب تک وہ ان کے گھر میں تھی، جب شادی ہو گئی ہے تب اس کا ذمہ دار خاوند ہے اور اس کا بیٹا ہے، تو وہ اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو گھر سے بے پردہ نہ نکلنے دیں۔ عورت کا جو لباس ہے وہ اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ عورت جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے یہ بڑا پیارا ہے،
अगर आप डिक्शनरी देखें तो ये जो लफ्ज़ औरत है इसका मैनी है लग़वी लिहाज से छुपी हुई चीज़। छुपी हुई चीज़, औरत जो लफ्ज़ है इसका मैनी है छुपी हुई चीज़, यानी औरत को छुपा के रखना चाहिए, अपना आप ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। बहुत सख्त गुनाह है ये, इतना सख्त गुनाह है कि इसके बारे में बयान भी नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत याद आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा के घर से निकले कि मर्द उसकी तरफ मुतवज्जा हों, वो ऐसे है जैसे ज़ानिया है, ज़ना करने वाली औरत है। तो आजकल जो हमारे माशरे का हाल है वो सब के सामने है, उसमें कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का डर और ख़ौफ थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। ख़वातीन को घर से अगर बाहर निकलना पड़े तो पर्दा करके निकलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा नंगा रखना तो ज़रूरी नहीं है, बेहतर है इसको भी छुपा लिया जाए। और लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो जिस्म को नुमाया ना करे बल्कि जिस्म को छुपाए। ये आपने पहले 14 साल फरमा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी। तो आजकल हमारे माशरे में यही है कि लिबास पे पैसे तो बहुत लगाए जाते हैं लेकिन कपड़ा कम होता जा रहा है। मेरी बात ज़रा गौर से अल्लाह करे आपकी समझ में आ गई हो कि जो लिबास है उस पर पैसा तो बहुत लगाया जाता है लेकिन कपड़ा नहीं लगाया जाता। कपड़ा पता नहीं कहाँ जा रहा है, पैसा बड़ा लगाया जाता है, उससे जिस्म छुपता नहीं है बल्कि नुमाया होता है, और ये मुसलमान औरत का शेवा नहीं है। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरह नूर में बड़ी तफसील से बयान किया गया, आयत नंबर 30 से शुरू होता है ये, और अहदीस की कुतब में मैं तफसील से बयान तो नहीं कर सकता। किताबुल लिबास आप खोलें पढ़ें, तमाम हदीस की कुतब में औरत के लिबास के बारे में बड़ी वजाहत आ गई हुई है कि ख़ास तौर पे नमाज पढ़ते वक्त तो औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा नंगा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। खुदारा मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, बारहा ये मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ, मिन्नत कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात मुबारका को पढ़ें, अहदीस की कुतब का मुतालिया करें, वरना हम ज़िंदगी गफलत में गुजारते रहेंगे और वो गुनाह करते रहेंगे जिनका हमें पता नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं हमारा दीन कि हमारे दीन में क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपके इरशादात मुबारका को पढ़ेंगे। हम में से अक्सरियत वो लोग हैं, बहुत अक्सरियत वो लोग हैं जिनके पास पढ़ा हुआ दीन नहीं है, सुना हुआ है, जो उन्होंने दूसरों से सुना हुआ है। अगर हम खुद दीन पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आ जाएंगी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दीन को पढ़ें, दीन का मुतालिया करें और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में दीन से रहनुमाई दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका हमें बताया है, एक एक पहलू के बारे में रहनुमाई फरमाई है। वो इसलिए फरमाई थी कि हम जहन्नम से बच सकें, हम उसको पढ़ के अपनी ज़िंदगियों पे लागू कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।